میں مدینہ منورہ میں اس جب تشریف لے گئے تو مدینہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور کھجور کی بھرمار تھی، باغات تھے بہت زیادہ. اور اس زمانے میں جو چلن تھا تول کے دینے کے بجائے ناپ کے دیتے تھے، ماپ میں رکھ کے ماپ کے ڈالتے تھے. خود ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے اکثر چیزیں ماپ کے دیتے تھے. کوئی اگر کسی سے آریتاً چاول لیے تو 5 ماپ دیے وہ لوگ بولتے تھے. کوئی چیز منگائے شکر بھی وہ ماپ کے دیتے تھے. تو جو ہے اس زمانہ تو ظاہر ہے بہت قدیم زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ماپ کا معاملہ تھا، تولنے کا معاملہ کم تھا. لیکن جب ترجمہ کریں تو ہمارے مفسرین نے ماپ و تول دونوں کو شامل کیا، اس لیے کہ اب تولنا بھی ہو گیا بلکہ ماپنا کم ہو گیا، تولنا زیادہ ہو گیا. تو وہ مفہوم اس میں پوشیدہ انہوں نے رکھا. تو وہاں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ کاروبار کرتا ہے، جب لیتا ہے تو برابر 2 پیمانے رکھا تھا، لینے کا پیمانہ ایک، دینے کا ہے. جو دیتا تو تھوڑا کم رہتا اس میں، وہ دیتا. تو یہ یاد رکھ لیجئے. اب یہ تو اب میں سنا دیا ایک شخص کا واقعہ جو وہاں تھا، اور اکثر انصار کے قبائل کے بارے میں آتا تھا کہ جو ان کا معاملہ اس میں سے اکثر صرف شریف لوگوں کے ایسی تھا، کم ماپ کے دیتے تھے. تو جو ہے یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہیں. میں ان آیتوں کے بارے میں ایک آیت پڑھنے کے ساتھ اس سے پہلے بتاؤں گا کہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرنا، ہمارے پاس بھی تھوڑا کم ہوا لیکن اکثر جگہ یہ معاملہ ہے. اگر آپ کپڑا خریدنے جائیں، صاحب میں آپ کو 6 میٹر دیا سا، گھر کو لا کے دیکھیے 5.25 ساڑھے 5 میٹر رہتا. یہ بھی میجرمنٹ کرنا ہے، ماپنا، یہ بھی غلط ہے. تول میں بھی اکثر لوگ جو ہے غلط تول کے دیتے. بعض وقت شک ہوتا پکڑ کے جا کے دوسری جگہ تلاؤ تو کم رہتا، ارے صاحب غلطی سے دے دیا بولتے. اور اگر آپ نئی دکان نئی بنڈی سے لیے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ لے کے چلے جاتا. تو یہ ایک بات ہے. اس بارے میں قرآن مجید میں 2-3 صورتوں میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت آیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ. قوم شعیب پر جو عذاب آیا تھا وہ یہ تھا کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے لوگ. تو یہ سخت عذاب ہیں ان کے اوپر. تو یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہے بہت سخت تاکید ہے، منع کیا گیا ہے. اور یہ باتیں یہ کہ جو ہے میں اس میں اور 2-3 آیتیں پڑھنے کے بعد میں حدیث بھی ایک سناؤں گا، لکھ کے بھی لایا ہوں. پوری وہ حدیث آپ کو بتائی جائے گی. اس سے آخرت کا تو عذاب ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، دنیا میں ہی عذاب ہوتا ہے. یہ بھی حدیث ہم سنائیں گے آپ کو. لیکن یہ کہ جو ہے اب اس کو ایک پڑھیں گے تو یہ ان کے حق میں نازل ہوئی. لیکن قرآن مجید ہدایت قیامت تک کے لیے آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ آیتیں ویسی اہمیت کی حامل ہے جس وقت وہ تھی. اس کے بعد مدینہ کے انصار کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ تجارت کرنا ہے تو یہ مدینہ کے لوگوں سے کرو بولتے تھے. ناپ تول میں اتنے زبردست ہو گئے یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد. اس لیے انصار کی بڑی قدر ہے. حضور اس نے فرمایا انصار اگر ایک وادی سے گزرے اور ساری دنیا کے مسلمان ایک وادی سے گزرے، میں پسند کروں گا انصار کی وادی سے گزارنا. انصار کو گمان ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور مکے میں رہ جائے. اس نے فرمایا نہیں، میری زندگی اور میری موت انصار کے ساتھ. خوش ہو گئے انصار. تو یہ کہ جو ان کی بڑی فضیلتیں انصار کی بیان کی گئی اور انہوں نے بڑی قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں، اور جب دین کو اپنایا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. اور میں یہ پورے کے پورے اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ہے موسمی مسلمان ہوتے ہیں. رمضان آ گیا تو رمضانی مسلمان، مسجدیں پوری بھری ہوئی، ہدیے کے پابند مصلی ہے بیچارہ، کسی وجہ سے 2-4 منٹ تاخیر ہو گئی، اس کو جگہ نہیں مل رہی، پیچھے صف میں چلا جا رہا ہو. صحن مسجد میں جا رہا، فین مسجد میں جا رہا، مسجد میں تو جگہ ہی نہیں اس کے لیے، ایسے آگے ہیں. اور ایسے جو کبھی دکھتے نہیں تھے پہلی صف میں سرما لگا لے کے ٹوپی بن کے کھڑا ہوا ہے، نماز بھی اس کو پڑھنے آتی نہیں آتی، گمان ہو جائے. اللہ معاف کرے مجھے، لیکن حقیقت ہے میں جو کہہ رہا ہوں. تو یہ کیفیت ہے. تو ایسے چھوکرے جو ہے طہارت کے مسائل سے واضح کے بازو کھڑے ہوئے، امام صاحب سے غلطی ہوئی، لقمہ نہیں دیے. اس کے بعد کوئی آگے پوچھے تو میں ڈانٹ کے بولا کیوں ٹھہرتے تم لوگ؟ نائب امام حافظ ہے پیچھے ڈرا، ہم لوگ پیچھے ڈرے ہوئے، تم کیوں آگے بڑھے؟ نہیں ہم پہلے آتے پیچھے جو چلو. وہاں ٹھہرتے، لقمہ لینا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، مسائل نہیں معلوم، جا کے ٹھہرتے. پھر وہ نائب امام کو آگے بڑھا تو اور ایک نوجوان دیکھے صاحب آپ بھی آ جائیں. مطلب نہیں ٹھہریا، نہیں صاحب نے بولا پیچھے ڈرو بھائی، نہیں معلوم تو کیوں جا کے ٹھہرتے. بڑی خواہش پہلے صف میں آنے. یہ بات بھی ذہن میں رکھے، یقیناً پہلے صف کی فضیلت ہے.
لیکن اہل علم علماء ہو حفاظ ہو تو ان کو موقع دینا، آپ خود پیچھے ہونا، پہلی صف میں جانے کے، تاکہ وہ لقمہ دے سکے جو مسائل سے واقف رہتے۔ تو موسمی مسلمان ہوتے، ہمارا معاملہ یہ راتیں آ گئی جگنے کی، مسجد پر مسجد جگہ نہیں، کیفیت یہ کہ جو ہے کہیں آپ کو جگہ نہ ملے، یہ کیفیت۔ تو یہ موسمی مسلمان ہیں، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کا مطالبہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بہت سارے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ارے بھائی آپ یہ غلط کاروبار ہے، آپ کے دنیا داری ہے۔ نہیں، ہماری دنیا اور دین الگ نہیں ہے۔ ہمارا دنیا اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے سیکولر لائف، ریلیجیس لائف نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس پوری کی پوری آنا ہے تو پھر پوری ریلیجیس لائف ہوں گی۔ کاروبار بھی کریں گے تو مسلمان بن کے کرنا پڑے گا، شادی بیاہ کے معاملات کریں گے تو مسلمان بن کے کرنا پڑے گا، راجپوتانہ رسم و رواج نہیں چلیں گے، نکالنا پڑے گا آپ کو، ہو تو گیا اب تک۔ نہیں نکالیں گے تو وہ جوتے ماریں گے، دوسری قومیں مار رہی۔ اب بابری مسجد کا معاملہ تھا، ابھی میں آج ہی نیوز سنا دوپہر میں، ابھی وہ متھرا میں بھی اجازت دے دی ہے سروے کرنے کی، اور کھلا بھر رہے ہیں۔ اب وہ پورا کورٹ بھی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ 91 میں جو کنڈیشن میں تھے، 91 میں پارلیمنٹ نے جیو بنایا، پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ بابری مسجد چھوڑ دے کے، 91 میں جو قانون بنا کہ 1947 میں ایک مسجد چھوڑ دے کے جتنے مساجد اور منادر اور چرچ تھے جس حالت میں اس حالت میں رہیں گے، انہی قوم کے رہیں گے، اس کو بدلتا کیسا کورٹ؟ تو یہ معاملہ ہے، تو بہت زیادہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ اصل ہم صحیح مومن ہو جائیں، پھر یہ پورے جھک جائیں گے، فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، ویل خرابی، ہلاکت، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، مطففین بہت زیادہ کمی۔ اصل میں مطف بولتے، تفیم بولتے، اصل حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، مطف بہت چھوٹی چیز، حقیر سے مطلب 1 کلو دے رہے ہیں آپ، اس میں 100 گرام نکال رہے ہیں، تو چھوٹی چیز کے لیے ایمان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کلو میں تو آدھا کلو نہیں نکال سکتے نا، 100 گرام ہی نکالیں گے، 100 گرام کے لیے چھوٹی چیز کے واسطے کیوں؟ تو بڑی خرابی ہے، ناپ تول میں کمی کر، چھوٹی کمی کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی۔ اب میں یہاں تھوڑا سا وضاحت کروں گا، تھوڑا سا آگے پڑھ لے کے کریں گے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، جب لوگوں سے معاملہ آ رہا تو پورے کا پورا لے رہے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر دیا، تول کر دیں تو گھٹا کر دیں، جب لوگوں کو دینے کی باری آئے تو گھٹا کے دے رہے ہیں، اور اپنی باری آئے تو پورے دے رہے ہیں۔ اس آیتوں کا اطلاق بعض مفسرین نے بڑی پیاری تفسیریں کی، میں آج دیکھا ہوں، انہوں نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے، خالی یہ ناپ تول میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے بھائی بہنیں ہیں، سب کو حق دینا ہے، اپنا بڑا حصہ نکال رہے ہیں، بھائی بہنوں کو کم دے رہے ہیں۔ یہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو عمر میں کافی چھوٹے ہوں یا ان کی جہالت آپ بہت زیادہ ہوشیار اور قابل ہوں، دونوں صورتوں میں یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ اپنی باری آ جائے پورا ہونا میرا، دینے کی باری آ جائے تو نہیں ہونا۔ میرا گمان ایک اور طرف جاتا، ماں باپ سے جب حق لیتے، حق لینے کے معنی یہ ہے کہ جائیداد میں سے حصہ لینا نہیں، حق لینے کے معنی ہے کہ ماں باپ تمہاری پرورش کرتے، کھلاتے پلاتے، پالتے پوستے، بڑا کرتے، سب اولاد کو ایک ہی نگاہ دیکھتے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کسی وجہ سے تھوڑا بہت چاہیں، لیکن کھانے پینے کے معاملات تو سب کو برابر دیتے۔ تو تم حق لیا ماں باپ سے، اب جب خدمت کی بات آ گئی، ارے صاحب تم کرو تم کرو تم کرو، کوئی کرنے نہیں، ضعیفی میں یہ بھی ہے کبھی کرنا۔ تم کو حق ادا کرنا تھا ان کی خدمت کا، تم نے حق ادا نہیں کی۔ یہ ویسے تھے طالب علم کے میرے ذہن میں آ کے، تفسیر میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ، تو میں نے دیکھا یہ بھی حق ہے، اس میں بھی کمی نہیں ہونا، لے کھلائے پلائے۔ عید کو کپڑے بناتے تو سب بھائی بہنوں کو بناتے، تم کو بھی بناتے تھے برابر،
کھلاتے پلاتے تو فروٹ لائے تو تم کو بھی دیتے تھے، وہ لوگ بھی دیتے تھے، افطاری میں سب کو برابر بیٹھ کے کھاؤ بولتے تھے دسترخوان پہ، کمی کرے کیا؟ اب جب حق کا معاملہ آ رہا تو تم بول رہے انہیں کر میں نے کرتا، کیا بات؟ تم کو حق ادا کرنا معاملہ ہے ان کی ضعیفی میں، یہ بھی یاد رکھنا اس میں شامل ہے۔ اس طرح جو ہے آپ کو کہیں کے بڑے بنایا گیا، کہیں کے ذمہ دار بنایا گیا، اور جو ہے آپ صلاحیتوں کی بنیاد پہ لوگوں میں کو جو ہے مقام نہیں دے رہے، آپ جو ہے تعصب کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ، کینے کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے قریب کر رہی اور قابل لوگوں کو دور کر رہی، یہ بھی ایک اس میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے یہاں کے مسلح کی ذمہ داری دی گئی کسی کو، مثال کے طور پہ مسلح کے ذمہ دار بنا دیے گئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں کیونکہ ہمارے پرخلوص دوست سے صادق بھائی کا نام لیتا ہوں، صادق بھائی کو بنا دی گئی ہے، تو جو ہے اب صادق بھائی دیکھ رہے ہیں، طاہر بھائی آ رہے ہیں، اور جو ہے حبیب بھائی آ رہے ہیں، جیلانی صاحب آ رہے ہیں، میرے خاص لوگ آئے، آ جاؤ آپ آ رہے ہیں، آ جاؤ، دوسرے لوگ آ رہے ہیں، ذرا ٹھہرو بھائی پیچھے ہٹو، یہ غلط ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھو گی صاحب۔ اصل آدمی کو بھول گیا میں، ان کے ناصر بھائی تو جو ہے یہ کہ جو ہے دور بیٹھے ہوئے، نظر نہیں پڑی میری ادھر لیفٹ میں کونے میں جا کے بیٹھ گئے، ارے وہ دیکھتے نا سامنے بیٹھے تو سوئے تو بول کے یہ معاملہ تو جو ہے یہ معاملات یہ ہے کہ جو ہے یہ بھی ہے کہیں کی ذمہ داری۔ آپ کو بولے کہ بھئی یہ محلے میں غریبوں میں تقسیم کر دو، ارے یہ میرا قریبی ہے اس کو زیادہ دے، جب تقسیم کرو بولے تھے برابر تو آپ سب کو برابر دینا تھا۔ بالخصوص میں دیکھتا ہوں حکومت کی طرف سے یہ تحفے تحائف رمضان میں آتے، اناج تقسیم کرنا آتا تو اس کو جتنے لیڈر ہوتے اپنے لوگوں کو دے لیتے، پہلے پوچھ ہے صاحب، اس کی پوچھ ہونے والی یہ ہے۔ آپ کا جب یہ لینا تھا ایز اے ایم ایل اے، ایز اے کارپوریٹر، تو آپ پورا لے لیے، کم کرے کیا اس میں؟ نہیں دیا تو لڑتے، آفیسر کو مار تو تیرے کو کیسا نہیں دے رہا، میرے حلقے کے لوگوں کو بولتے، جب آ گیا تو سب غریبوں کو بانٹنا تھا، تو یہ معاملہ ہوتا۔ تو یہ ہر چیز میں یہ آیتیں فکس ہوں گی، زندگی کے ہر پہلو میں۔ دعوت رکھے، اور دعوت بہت بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھ لیجیے آپ، بہت اچھی چیز بھی ہے، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے، فرمایا اطعام الطعام افشاء السلام، کھانے کا کھلانا، سلام کا عام کرنا، سب کو سلام کرنا، کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ چیز ڈینجر بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور نے فرمایا وہ ولیمہ، مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا، اس کا ایگزیکٹ معنی یاد نہیں آ رہا ہے، عربی میں سے جو اردو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے برا ہے، اس کا معنی یہ کہ وہ ولیمہ برا ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہ کیا جا۔ اب دوست ہے، اب میرا جو معاملہ ہے میں اپنی بتاتا ہوں، مسلمانوں کے تینوں طبقات سے میرا تعلق ہے، بڑے قابل ترین پڑھے لکھے بڑے بڑے پوسٹوں پہ مالدار بھی ہیں، متوسط ایوریج طبقے کے لوگ بھی ہیں، غریب سے غریب بھی ہیں جو مجھے چاہتے بھی، میں ان کو بھی چاہتا ہوں، بس کاموں کی وجہ سے ان کے اچھے صاحب میرے کہنے دعوت ہو رہی، میں سب کو بلا رہا ہوں، غریبوں کو نہیں بلا رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، یہ بھی پوچھو گی اس میں مجھے۔ ہم جائزہ نہیں لیتے، ہم سمجھتے چھوٹی بات ہے، پکڑے جائیں گے۔ فرمایا گیا بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ صاحب